नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है इत्तिकाफ़ के फ़ज़ाइल। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अकारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। इत्तिकाफ़ से मुराद एक ऐसी इबादत है जिसके लिए मुसलमान मुकर्ररा मुद्दत के लिए दुनिया से अलग होकर याद इलाही के लिए मस्जिद में बैठ जाता है। और ये इबादत अमूमन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में की जाती है। अगरचे ऐसी इबादत के लिए हर वक्त ख़ुद को मस्जिद में पाबंद किया जा सकता है, लेकिन अमूमन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में किसी मस्जिद में गोशा नशी होने को इत्तिकाफ़ कहा जाता है। कुरान पाक से इस अमर का सबूत मिलता है कि ये सुन्नत पुरानी इबादत है और गुज़श्ता पैगंबरों की शरीयतों में भी की जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो। इससे मालूम होता है कि दीन इब्राहीमी में इत्तिकाफ़ था। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 40 दिन तूरे सीना में गुजारे थे वो भी एक तरह का इत्तिकाफ़ था। नाज़रीन मोहतरम, इत्तिकाफ़ के लिए एक तो रोज़ा बहुत ज़रूरी है और ये इत्तिकाफ़ जो मर्द हज़रात हैं मस्जिद में कर सकते हैं और ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। इत्तिकाफ़ करने वाले का मुसलमान होना, क्योंकि इत्तिकाफ़ सिर्फ़ मुसलमानों की इबादत है। मोतकिफ़ का आकिल होना, लिहाजा जिसका होशो हवास कायम ना हो उसका इत्तिकाफ़ नहीं, लिहाजा दीवाने का इत्तिकाफ़ नहीं होता। अलबत्ता अगर कोई अल्लाह का दीवाना हो तो इसका मामला अलग है। औरत के इत्तिकाफ़ के लिए औरत का हैज़ व नफास से पाक होना ज़रूरी है। औरतों का इत्तिकाफ़ घर में होगा और मर्दों का मस्जिद में। तवाफ़ बुलूगत इत्तिकाफ़ के लिए शर्त नहीं है। अगर कोई भी दीन की ऊंच नीच को समझता है, जो नाबालिग अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकता है, वो भी इत्तिकाफ़ कर सकता है। मस्जिद का इत्तिकाफ़ मोतबर है। सबसे मोतबर इत्तिकाफ़ जो है वो खाना काबा का है। उसके बाद जो दर्जा आता है वो मस्जिद नबवी का, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस का, उसके बाद जामे मस्जिद और उसके बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद जहाँ पे पंजगाना नमाज अदा की जाती है। अगर पंजगाना नमाज मुकम्मल नहीं अदा की जाती तो उस मस्जिद में इत्तिकाफ़ नहीं हो सकता। इत्तिकाफ़ करने वाले को चाहिए कि जिस जगह वो इत्तिकाफ़ कर रहा है वहाँ की इंतज़ामिया से मस्जिद की हदूद का तयन कर ले, क्योंकि इत्तिकाफ़ ख़ुसूसन मस्जिद में होता है और मस्जिद से अगर बाहर निकल आता है बग़ैर किसी शरई उज़्र के तो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये सुन्नत नबवी है और इसके लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हुए
تب سے لے کر آخر دم تک اعتکاف کیا، اور اعتکاف کی نیت دل سے کرنی چاہیے۔ مسجد کی حدود کا تعین بھی ضروری ہے، کیونکہ مسجد میں جو وضو کی جگہ ہوتی ہے وہ ایک مسجد سے باہر ہوتی ہے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے وضو والی جگہ پہ بیٹھ کر اپنی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں جو شریعت نے اجازت دی ہے، رفع حاجت کے لیے باہر نکل سکتا ہے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور نماز جمعہ۔ اگر اس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تو پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک غسل جنابت کے علاوہ اعتکاف میں کوئی اور غسل جائز نہیں، اور یہ بھی غسل جو ہے وہ مسجد سے ملحقہ جو غسل خانہ ہے اس میں کر سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا ہو تو وہ بھی جائز ہے، لیکن بار بار نہانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی مسجد میں اعتکاف مکمل کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسجد میں بیٹھا ہے، پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد میں گیا تو وہاں کچھ ساتھی اعتکاف والے مل گئے اور وہاں پہ اعتکاف شروع کر دیا۔ ایک ہی مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ جنونی اور بے ہوش اگر کسی معتکف کو یہ مرض لاحق ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے تو اس کا اگر فوری طور پر اس کو افاقہ ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غیر شرعی کام کے لیے مسجد سے اگر باہر نکلا تو وہ اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ روزہ ٹوٹنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، کئی وجہ ہو سکتی ہیں، اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد سے خارج جگہ پر جانا، مسجد کے اندر رہ کر مسجد سے باہر، یعنی جیسے امام صاحب کا کمرہ بنا ہوتا ہے یا بچوں کے پڑھانے کے لیے کوئی صحن بنا ہوتا ہے، اس میں جا کر بیٹھنا نہ، یا چاہے دین کی باتیں کرتا ہو یا کوئی اور جگہ پہ بیٹھ جانا جو مسجد کے اندر ہے لیکن مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر مسجد سے باہر نکلا یا زبردستی مسجد سے نکالا گیا، یا کوئی مجرم تھا، اس نے مسجد میں پناہ لی ہوئی تھی اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی ضرورت سے نکلا لیکن راستے میں کوئی ایسا دوست احباب مل گیا جس نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں اور اعتکاف والے نے بھی باتیں شروع کر دیں، تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ بڑی ہی باریک بینی سے
کی جانے والی عبادت ہے۔ اس میں ذرا سی بھی جھول جو ہے وہ اعتکاف کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے ارکان کو ادا کرے۔ مسجد میں اذان دینے کے لیے اگر مینار پر چڑھنا پڑے تو راستہ باہر سے ہو کر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر ہی راستہ بنا ہوا ہے اور وہ مینار پر چڑھ گیا اور وہاں اذان دی یا اذان دینے کے لیے جو مسجد کے باہر آ گیا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر جو کھانا پینا ہوتا ہے یہ جب اعتکاف کا نیت کر لیتے ہیں تو پھر کھانا پینا جائز ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت وقت لگا دیے جائے۔ اپنا کھانا پینا جو ہے، سحری و افطاری جو ہے وہ وقت تک پر پوری کر لینی چاہیے۔ اس میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ وقت اپنا جو ہے وہ عبادت میں گزارے اور اعتکاف کے جو برکات ہیں، انوارات ہیں، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو بار بار پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود پاک کی تسبیحات کرے، 30 کلمے کی تسبیحات کرے، پہلا کلمہ پڑھے۔ یہ ایسی عبادت ہے، نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ کرتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت تھی وہ 8 رکعت نفل تہجد کے اور ساتھ میں 3 رکعت نماز تراویح کی پڑھتے تھے، 11 رکعت کل پڑھتے تھے، اور کبھی 13 بھی ہو جاتی تھی، 15 بھی ہو جاتی تھی، 20 بھی پڑھ لیتے تھے، 20 سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ تو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ تھے اعتکاف کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آپ سب کے لیے نیک اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔